علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، جو تقوی اختیار کرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتا اور اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے اللہ بچا جاتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا جہاں پیشاب کر رہے تھے، اس سے ایک چوہا نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا۔ پھر دوسرا دینار اندر سے لے کے آیا، آپ کے سامنے پھینک کے پھر اندر چلا گیا۔ پھر تیسرا دینار، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر 8واں، یہاں تک کہ 19 دینار حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے سامنے پھینک کے وہ اندر چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھ آج ایک ایسا قصہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مقداد، یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے رزق دیتا۔ آج چوہے نے تجھے مالدار بنا دیا، کہا یا رسول اللہ، آج مجھے چوہے نے مالدار بنا دیا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا۔ دیکھو، یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان ہی مٹا دینا، یکفر نشان ہی مٹا دینا، عفا چھپا دینا، تکفیر نشان ہی مٹا دینا۔ اللہ اس کے گناہوں کے نشان کو مٹا دے گا اور اس کے اجر کو زیادہ کر دے گا۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محيط، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی چال تمہارے اوپر کوئی اثر کارگر نہیں ہوگی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ تو تقوی کی مثال کیا ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو تم ہر چیز خرید سکتے، گھر خرید سکتے ہو، گاڑی خرید سکتے ہو، جائیداد خرید سکتے ہو، سیر و تفریح کر سکتے ہو۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جو آپ دین کے ہر عمل پر چل سکتے ہیں۔ تقوی ایسا سرمایہ جو دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کی تو تعبیرات قرآن میں بہت ساری جگہ ہیں۔
تو حضرت عمر نے کعب احبار سے، یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تو فرمانے لگے کہ تم کانٹے دار راستوں پر چلے ہو؟ کہ جی ہاں، عرب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، سب سے تھا کہاں؟ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کرتا کو سمیٹ کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر بچ بچا کر آگے نکل جاتا ہوں۔ تو کہا یہی تو تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر آگے نکل جانا۔ دوسرا، لوگوں کے سخت رویے ہیں، لوگوں کے سخت رویے ہیں جو کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، تو ان سے آگے نکل جانا اپنے دامن کو بچا کر، یہی تو تقوی ہے۔ اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا، یہ تقوی ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا کہ میں دوزخ، ایک ہوتا ہے گناہ نہ کرنا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، یہ جو حیا کا درجہ ہے وہ خوف کے درجے سے بڑا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ وہ عزت ملی ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، جیسے تم پر کیے گئے ہیں، تو کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تقوی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ تقوی والے کون ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا میرے بندو دوڑو اللہ کی طرف، جنت کی طرف جو تقوی والی کے لیے ہیں۔ متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو میرے نام پر سخاوت کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دست ہوں یا پیسے والے ہوں، کم مال والے ہوں یا زیادہ مال والے ہوں، جو میرے نام پر خرچ کرتے ہیں، الکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنے گناہوں کی گریہ وزاری کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی گریہ وزاری کرتے رہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔